الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت اس سے بہتر ہیں اور باقی رہنے والی ہیں۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا چونکہ سامنے موجود ہیں، دنیا کا کھانا پینا، عورتیں، لذتیں، یہ بندے کو آخرت کے مقابلے میں جلد مل جانے والی چیز ہیں، اس لیے لوگ جلد مل جانے والی چیز کو پسند کرتے ہیں اور جو چیز بعد میں ملنے والی ہے اسے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یعنی جو چیز ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آتی ہیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، تو چونکہ یہ نظر آتا ہے اس وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں اس کی طرف زیادہ مائل ہیں کہ یہاں کا کھانا پانی نظر آتا ہے، لذتیں، خواہشات نظر آتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت چونکہ نظر نہیں آتی، اس لیے لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف تھوڑی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے اس رویے پر ان کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی ہی کو فوقیت دیتے ہو، دنیاوی زندگی ہی کو اہمیت دیتے ہو، اور جو بھی کام ہو اس کا صرف اور صرف فائدہ دنیا ہی میں ملے اسی کی طرف توجہ دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ تم ایمانی نگاہ سے دیکھو تو دنیا کے مقابل میں آخرت بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں۔ دوستان محترم، یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت۔ اس سلسلے میں
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے تم آخرت کا ارادہ کرو۔ اللہ نے تمہیں عمر دی ہے، سانسیں دی ہیں، مال دیا ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں کسی مرتبے اور مقام اور منصب تک پہنچایا ہے، تو اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے تم آخرت ہی کا ارادہ کرو، اس سے تم اپنی آخرت آباد کرنے کی طرف چلو کہ مجھے اللہ نے یہ چیز دی ہے تو اس چیز سے میں اپنی آخرت کا بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، مال دیا ہے، مجھے اللہ نے لیڈری دی ہے، منصب اور مقام دیا ہے، تو میں اپنی اس چیز کے ذریعہ اپنی آخرت کا بھلا کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ میرے بندے ہو تو تم آخرت کو ترجیح دو، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے تم آخرت کا ارادہ کرو۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ یہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لیں کہ ان کے اگلوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر متقی لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعہ ہمارے ضمیر کو، ہمارے باطن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگ بھی تمہاری طرح آئے ہیں دنیا میں، ذرا گھوم پھر کر کے ان کا بھی جائزہ لے لو، پڑھ لو، ان کے ویران محل، ان کی عمارتیں، ان کے منصب، سب کچھ دیکھ لو، اور یہ سب کچھ دیکھو گے تو تمہیں آگے نصیحت ملے گی کس بات کی؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جب تم دنیا میں دیکھ لو گے تو تمہیں نصیحت ملے گی کہ آخرت کا گھر تو متقی لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ دوستان محترم، اس لیے ایک مومن کو اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ نے جو جو چیزیں دی ہیں بس ایک فکر اور ایک سوچ بنا لے کہ میں اپنی اس چیز سے اپنی آخرت کا بھلا کیسے کروں۔ بس کسی اور کا بھلا ہم کریں نہ کریں، اپنی آخرت کا بھلا اگر ہم طے کر لیں کہ ہمیں اپنی آخرت کا بھلا کرنا ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ مومن دوسروں کا بھی بھلا کرنے والا ضرور بن جائے گا، چونکہ اپنی آخرت کا بھلا کرنے جائے گا کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اپنی آخرت کا بھلا کرنے جائے گا، اللہ نے مال دیا ہے غریبوں پر خرچ کرے گا، احسانات کرے گا، دین کے نام پر کام کرے گا۔ تو اگر اس نے صرف اپنی ہی آخرت کو آباد کرنا بھی اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ اس کے ذریعہ بہتر ہی نتائج نکلیں گے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے ایک نصیحت آموز حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا کوفہ شہر سے گزر ہوا تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا، ایسا محل کہ جس سے عیش، عشرت، تنعم ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کسی بڑے امیر کبیر رئیس کا محل ہے، اور دروازے پر غلام اور خادموں کا جھرمٹ لگا ہوا تھا، اور وہیں دروازے کے قریب ایک دریچے پر
ایک نغمہ گانے والی عورت یہ اشعار پڑھ رہی تھی، الا یا دار لا یدخل کی حزن ولا یغدر بساکنی کا زمان۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی، لوگوں کی ریل پیل تھی آنے جانے والوں کی، اور اس محل سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بہت خوشحال لوگوں کا محل ہے، اور وہاں یہ اشعار ایک گلوکارہ پڑھ رہی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، الا یا دار لا یدخل کے حزن، کہ اے محل کبھی تجھ میں غم نہ آئے، ولا یغدر بساکنی کا زمان، اور اے محل تیرے رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے، یعنی تو بھی آباد رہے، تجھ میں رہنے والے بھی آباد رہے، کبھی یہاں مردنی نہ آئے، ہمیشہ اسی طرح شاداب رہے۔ یہ اشعار وہاں پڑھے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد پھر میں شہر کوفہ سے گزرا، تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر سیاہی چھائی ہوئی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، نوکر چاکر بالکل غائب ہیں، اس محل کے اوپر ویرانی، بوسیدگی اور شکستگی طاری ہیں، اور وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی جو رونق تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اب وہاں غلاموں کا جھرمٹ نہیں، گانے والی کا کوئی نغمہ نہیں، کچھ نہیں، بس بالکل ایک ویرانی طاری ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ اس محل کی تو یہ شان تھی، اب اس کو کیا ہو گیا؟ کہا اس محل میں رہنے والا جو سرمایہ دار تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال ہونے کے بعد سارے خدام یہاں سے رخصت ہو گئے، اور اس کے جاتے گی جب سارے خدام بھی رخصت ہو گئے تو اب یہاں بالکل ویرانی طاری ہیں اور کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں اس محل کے دروازے پر گیا اور میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ چند سال پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو یہاں بڑی رونقیں تھی، یہاں بڑی چہل پہل تھی، لوگوں کا آنا جانا تھا، اور یہاں بہت شان ظاہر ہو رہی تھی، مگر اب کیا ہوا؟ اس نے بھی وہی جواب دیا کہ اس محل میں رہنے والے یہ انتقال کر گیا، اور اس کے انتقال کے بعد سارے خدام رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد اب کوئی یہاں رہتا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت جنید نے کہا کہ میں نے یہاں سے گزرتے وقت سنا تھا کہ ایک عورت کی یہ آواز تھی، الا یا دار لا یدخل کی حزن ولا یغدر بساکنی کا زمان، کہ اے محل تجھ میں کبھی غم نہ آئے اور کبھی تیرے رہنے والوں کو زمانہ پامال نہ کریں۔ تو وہ نغمہ بھی یہاں گایا جا رہا تھا، اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی عورت رونے لگی، ہو اس کی ہچکی بند گئی، اور اس نے کہا کہ وہ بد نصیب عورت میں ہی ہوں، میرے سوا اب اس محل میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، میں بس اس محل میں رہتی ہوں اور اپنا گزارا کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس خاتون نے حضرت جنید بغدادی سے کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنی موت سے غافل اور بے پرواہ ہے۔ دوستان محترم، یہ جو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ہمارے سامنے بیان کیا، ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہدایات موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم کی بات میں نے کچھ ٹائم پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ایک چھوٹے بچے کے قدم پر امام اعظم کا قدم پڑ گیا اور اس نے کہا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، اے بزرگ کیا اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ قیامت کے دن بدلہ دلایا جائے گا؟ تو میرے پاؤں پر پاؤں کیوں رکھ دیا؟ امام اعظم اتنا سن کر بے ہوش ہو گئے تھے۔
حضرت مسعر بن کدام نے کہا تھا حضور اتنی بات پر آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو حضرت امام اعظم نے کہا تھا میں اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کی آواز میں میرے لیے غیبی ہدایت موجود ہے۔ میں اصل یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نیک شگونی لینا جائز ہے، اور کوئی شخص کسی کاروبار پر نکلتا ہے، کسی کام پر نکلتا ہے، کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی، کسی پرہیزگار سے ملاقات ہو گئی، تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ٹھیک ہوگا، آج ایک نیک شخص کا چہرہ دیکھ کے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کر کے جا رہا ہوں، تو وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اس سے نیک فالی لیتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ باتوں کو اپنے لیے غیبی ہدایت سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اب یہ حضرت جنید بغدادی نے جو بات بیان کی ہے، کیا اس میں ہمارے لیے ہدایت موجود نہیں ہے؟ کیا اس میں ہم سبوں کے لیے غیبی ہدایت نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا؟ اور پھر ابھی جو ترکی کے حالات ہوئے اور شام سیریا کے، ہماری پوری دلی محبتیں ان ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی نجات فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مگر اس سے یہ تو ہمیں پتا چلا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے موت کا، کب کون کس لپیٹ اور چپیٹ میں آ جائے کچھ پتا نہیں۔ کیا انہیں پتا تھا چند دنوں پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ حالات ہوں گے؟ تو ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے ایمان والو فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ نے عقل دی ہے تو عبرت حاصل کرو۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے تمہیں اس سے اپنی آخرت کا ارادہ کرو، اپنی آخرت کا بھلا چاہو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ تو دوستان محترم، اگر یوں ہماری توجہ آخرت کی طرف رہیں گی تو دنیا کی ملی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے خیر ثابت ہوگی۔ اگر ہم ان آیتوں کو نظر میں رکھیں، یہ آیت اللہ اکبر میں تو بار بار پڑھتا ہوں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ میرے رب نے اس آیت کے آدھے ٹکڑے میں کیا کچھ کہہ دیا ہے، وَابْتَغِ، اس کو لکھ کے رکھو اپنی ڈائری میں، ہمیشہ نگاہ کے سامنے رکھو، جہاں رات دن تمہاری نظر پڑتی رہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت کا بھلا چاہو، ہمیشہ نگاہ کے سامنے رکھو۔ اب میں یہاں پر ایک مسئلے کے طور پر یہ بات بھی بتاتا ہوں، اور وہ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا کہ ایک بچہ دبا ہوا ہے اور اس کا باپ اس کو تلقین کر رہا ہے، کلمہ شریف پڑھا رہا ہے۔ تو مجھے ہمارے ایک حافظ صاحب ہے، انہوں نے تلقین کے حوالے سے لکھ کے بھی دیا اور مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ اس کو بیان کریں۔ تو قبرستان میں مردے کو دفنانے کے بعد، جب دفنانے سے لوگ فارغ ہو جائیں، وہاں سے چھٹ جائیں، تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مردے کے لیے تلقین کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بندے کو پہلے لیٹنے کا، سونے کا کوئی تجربہ نہیں، ایک غمناک جگہ، وحشت اور دہشت والی جگہ، اندھیری جگہ، اور پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں، اور پھر فرشتوں کا آنا، زمین چیرتے ہوئے جھڑک کر اٹھانا، سوال کرنا، یہ بڑی خوفناک گھڑی ہیں، مگر ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے امت کے لیے اس مرحلے میں بھی ایسا اصول دیا ہے کہ اگر امت اس پر عمل کریں تو مردے کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جب دفنانے کے بعد لوگ رخصت ہو جائیں تو پھر قبر پر کھڑے رہ کر تلقین کرو، اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ پشت قبلے کی طرف ہو، چہرہ مردے کے چہرے کی طرف ہو ہمارا، اور اس طرح اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر
اس کا نام اور اس کی ماں کے نام سے اس کو مخاطب کریں۔ اے زید بن فاطمہ، اے فاطمہ کے بیٹے زید۔ حدیث پاک میں ہے جب پہلی مرتبہ اس کو یہ کہا جاتا ہے تو وہ آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ اس کو کہا جاتا ہے فاطمہ کے بیٹے زید تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا جاتا ہے اے فاطمہ کے بیٹے زید تو وہ بالکل الرٹ ہو کر کہتا ہے اے بھائی اللہ تجھ پر رحم کرے، میری کیا خیر خواہی تم کر سکتے ہو، میرا کیا بھلا کر سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ مومن تلقین کریں اور یہ کلمات پڑھیں کہ اے فاطمہ کے بیٹے زید، یاد کرو تم دنیا میں اللہ کو ایک مانتے تھے، تم دنیا میں اسلام کو اپنا دین مانتے تھے، یاد کرو تم دنیا میں قرآن کو اپنا امام اور رہبر مانتے تھے، یاد کرو تم دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول مانتے تھے۔ اس کو جب یہ تلقین کی جاتی ہیں تو وہ جو سوالات کرنے ہیں اس کے جواب اسے یاد آ جاتے ہیں، اور حدیث پاک کا آگے مفہوم ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرنے کے لیے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اب اس سے کیا سوال کریں، اس کو تو جواب پہلے ہی سے بتا دیے گئے ہیں، تو اس کے لیے کتنی زیادہ بخشش اور مغفرت کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ اب مرنے والے کے لیے ہم بھلائی کر سکتے ہیں تو یہی تو کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس طریقے کے تلقین کے ذریعہ اس کی بخشش کے اسباب کی تیاری کریں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے ایسا سامان تیار کریں، اور ان میں سے ایک تلقین ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہمارے اہل ایمان جب دنیا سے رخصت ہو تو ان کی قبروں پر تلقین ضرور ہونی چاہیے، اور تلقین کا یہ ایک عظیم فائدہ ہے کہ اس کے لیے بخشش کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایسے زمانے میں جب لوگ سنتوں پر عمل چھوڑ رہے ہو اس وقت اگر میری کسی ایک سنت کو کوئی زندہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جس سے ہمارے مرحومین کا بھلا اور بہتری ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔